اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ناظرین، امید کرنا تسی سارے خیر و فیت نال ہسو، اللہ پاک نے یاد جسو۔ اج ایک دفعہ پھر روزمرہ کی طرح تساں نے اپنے دیسی گپ شپ نے چینل تو تساں نے خادم، تساں نا دوست، تساں نا ہوسٹ، تساں نا میزبان وقاص انجم تساں کی خدمت وچ حاضر ہوں۔ اج سب تو پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا عمر بھائی نا کہ اتنا خوبصورت سیٹ اپ اساں سے جڑا آرگنائز کیتا نے۔ اس تو بعد میرے نال ایک خوبصورت شخصیت موجود نے، انہوں نے تعارف میں تھوڑا جا کراواں تے انہوں نے اگر حسن اخلاق یا انہوں نے انداز گفتگو یا کسی بھی اینگل نال انہوں اگر دیکھا جلے تے ماشاءاللہ مالک کی ذات نہ بڑا کرم ہونا تے بہت ہی نفیس آدمی۔ میرے دیسی گپ شپ نے چینل تے اج دوسری دفعہ ماں موقع ملیا انہوں نے گفتگو کرنے نا۔ میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا مفتی شفیق الرحمان ہزاروی صاحب میرے درمیان موجود ہوں۔ پہلے تو انہوں نے میں شکر گزار ہوں، نہایت ہی شفقت فرمائی نے۔ اج ایک دفعہ پھر اساں ٹائم دیتا نے اپنے قیمتی ٹائم میں، ظاہری گل ہے باقی لوگوں نے بھی قیمتی ہونا ہے ٹائم، لیکن ان حضرات نہ جڑے مولانا حضرات ہونے انہوں نے زیادہ ہی قیمتی اس وجہ تو ہونا ہے کیونکہ حضور نے دین کی خاطر نکلنے تے سارا ٹائم جڑا ہے اس مطالعہ کرنا، پھر جامعات، پھر امامت کرنی، پھر خطابت کرنی، سارے معاملات جڑا سنبھالنے تے اس وجہ تو جڑا مصروفیت انہوں نے ہونی کافی۔ نہایت ہی مشکور ہوں انہوں نے اپنے جڑے مہمان ہونا سن مولانا شفیق الرحمان ہزاروی صاحب انہوں نے گفتگو کرنے۔ جی السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب پہلے تو بہت ہی مشکور ہاں تساں اپنے قیمتی ٹائم میں تھوڑا جا ٹائم اساں تے شفقت کیتی، اساں ٹائم دیتا نے تھوڑا جا اساں نے دیسی گپ شپ نے ناظرین ہستے۔ دوسرا تساں کی طبیعت شیت کے جی ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ، مزاج ٹھیک ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ قاری صاحب اگر آپ پنجابی میں گفتگو آسانی سے کر سکتے ہیں تو پنجابی ولاگ کر لیتے ہیں، اگر اردو میں کرنا چاہتے ہیں تو اردو میں کر لیتے ہیں۔ پنجابی تھوڑا سا مشکل ہوگا چونکہ میری پنجابی وہ ہندکو اچھا اور ساری مکس ہے، اردو زیادہ۔ چلے جی قاری صاحب بہت بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ کو تو ہمارے باپ کو تو اس بات کا علم ہے کہ ہمارے قمری سال کا دوسرے مہینے تو کچھ گزارشات تھی ہماری آپ سے، کچھ باتیں ہم نے پوچھنی تھی آپ سے، تو اس حوالے سے کچھ سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ باتیں گردش کر رہی ہیں اور ہمارے مائیں بہنیں بھی کچھ جو کہتی ہیں آج کل اس مہینے کے حوالے سے جو باتیں کرتی ہیں، تو اس حوالے سے تھوڑی سی آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ تو یہ سفر کا مہینہ ہے جی، ایک تو ہماری زبان میں سے کہتے ہیں تک تیزیاں، مطلب 13ویں تک ہمارے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مہینے کی 13 تاریخ تک دن سخت ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کوئی ان کا جو ہے نا بیماری کے عالم میں تھے یا نعوذ باللہ کیا کچھ کہتے ہیں، اور کیونکہ لا علمی کی وجہ سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل جو ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ خصوصاً ان 13 دنوں میں اپنے بچوں کو ہدایت کرتی ہیں کہ کوئی کپ نہ گرے، ٹوٹ نہ جائے، کوئی برتن نہ ٹوٹ جائے، ان چیزوں سے گریز کریں۔ اور دوسرا تیزیاں جب 13 تاریخ ہوتی ہے اس کو خصوصاً جو اہتمام کیا جاتا ہے اس کو الوداع کرنے کے لیے، وہ گھر میں ایک کالے چنے بوائل کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ میں سے گندم کے دانے ڈال کے وہ بوائل کر کے تو اس طرح سے جو ہے نا اس کا جو ہے نا اختتام کیا جاتا ہے، اس کو الوداع کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈال دیں، اور ایک یہ جو میں نے آپ سے بات کی تھی مائیں بہنیں جو کرتی ہیں اس حوالے سے تھوڑا سا قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں روشنی ڈالیں تھوڑا سا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلاۃ میں انتہائی مشکور ہوں جناب حافظ وقاص انجم صاحب آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا
کہ آپ نے دیسی گپ شپ کے چینل پہ جہاں دیگر انٹرٹینمنٹ اور مختلف آپ کے موضوعات ہوتے ہیں وہاں آپ نے یہ مذہبی فریضہ سمجھتے ہوئے تبلیغ کے لحاظ سے آپ نے یہ دوسری دفعہ مجھے بھی یہ سعادت بخشی ہے، اور بھی علماء کرام حفاظ کرام کی خدمات آپ لیتے ہوں گے اور ضرور لینی چاہیے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سائے جمیلہ اور اس اچھے کام کا آپ کو صلہ اور اجر عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اور یقیناً اگر ہماری گفتگو سن کر کسی کی غلط فہمی اور غلطی دور ہوتی ہے تو یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کا ہمیں برابر ثواب ملے گا، اور یہ ہمارا ذمہ بنتا ہے، مذہبی فریضہ بنتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم کریں۔ ماشاءاللہ آپ نے یعنی یہ اپنی گفتگو میں اس ماہ مقدس کے حوالے سے بہت سے جو شکوک و شبہات، توہمات اور غلط فہمیوں کا ہمارا معاشرہ اور ہم لوگ شکار ہیں اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں سب سے پہلے یہ گزارش کروں گا کہ جیسے آپ نے خود بھی کہا اسلامی قمری مہینے کے اعتبار سے یہ ہمارا دوسرا مہینہ ہے، پہلا محرم الحرام، پھر اس سے اگلا ربیع الاول شریف ہے، تو ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ سفر ہے۔ اور سفر کے بارے میں تھوڑی سی پہلے سے میں یہ آپ کو، چونکہ وقت بھی مختصر ہے اور اس مختصر وقت میں اتنی لمبی ویڈیو دیکھتا بھی کوئی نہیں، ہم مختصر وقت میں کوشش کریں گے کہ مختصر اور جامع کوئی چیز ہو جائے تاکہ سننے والے بور بھی نہ ہوں اور زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ بے شک۔ پوری دنیا میں، یعنی پوری دنیا میں جو کیلنڈر اور تاریخ اور سال جو چلتا ہے وہ شمسی ہے، جس کو عیسوی سال بھی کہتے ہیں۔ پھر ہمارے مسلم ممالک میں بالخصوص شمسی سال کے ساتھ قمری سال ہے جس کو ہم اسلامی سال بھی کہتے ہیں، اور وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ شمسی سال جنوری سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے یہ برِ صغیر پاک و ہند میں ایک اور سال ہے جس کو بکرمی سال کہتے ہیں۔ اچھا جی ہاں، یہ جو ساون بھادرو، ہاں یہ، اور یہ بڑے مزے کی بات ہے، اکثر اب آپ کو پتہ ہوگا لیکن میں عرض کر دوں کہ ابھی 1446 ہجری ہے یہ اسلامی قمری سال، ماشاء اور 2024 ہے عیسوی اور شمسی سال، اور بکرمی سال غالباً 2081 ہے۔ اچھا یہ راجہ بکرم جیت نے اس کو تقویم کیا، یہ کیلنڈر بنایا، اور یہ چیتر جس کو ہم کہتے ہیں نا چیت، اس سے شروع ہوتا ہے، اچھا اور 365 دن ہے سال کے، تو اس مہینے میں یہ 9 مہینے ہیں 30 دنوں کے، ایک مہینہ 31 کا ہے، جی بالکل، اور 2 مہینے یہ ہاڑ اور جیٹھ جو ہے یہ 32 دنوں کے ہیں۔ اللہ، اور ان تینوں سالوں کو اگر ہم دیکھیں نا تو ہماری زندگیوں کے ساتھ اور ہمارے مذہبی تقریبات اور جو ہمارے تہوار ہیں اور جو ہمارے مذہبی ادائیگی کے معاملات ہیں ان کے ساتھ ان تینوں سالوں کا تعلق ہے۔ اور بالخصوص یہ جو بکرمی سال ہے ہمارے ذمہ دار بھائیوں کے لیے کہ فلاں مہینے کی فلاں سے ہم نے گندم بونی ہے، پھر کاٹنی ہے، تو یہ پورا جو ذمہ داری کا سٹرکچر ہے یہ اس سال کے ساتھ متعلق ہے۔ بہرحال وہ تو ضمن بات آ گئی۔ تو یہ سفر المظفر جو ہے، اب یہاں اس میں بھی یہ عرض کر دوں کہ ہمارے 2 بیلٹ سمجھے آپ، 2 خطے ہیں۔ ایک وہ خطہ ہے کہ جہاں سے نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور اسلام کی شمع کو روشن کی اور پوری دنیا اس سے جگمگائی، یعنی عرب شریف۔ اور دوسرا ہمارا یہاں پہ یہ پاک و ہند بر صغیر ہے، اور ہم چونکہ بیعت وقت دونوں سے متاثر بھی ہیں اور دونوں سے متعلق ہیں، تو یہ آپ کے اس چینل کے توسل سے میں بتانا چاہوں گا کہ سفر کے بارے میں دور جاہلیت میں ظہور اسلام اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بہت سے توہمات اور بدشگونیاں اور اس مہینے کے بارے میں بڑے غلط رواج اور ان کے عقائد موجود تھے، اور بدقسمتی سے کسی حد تک اب بھی پائے جا رہے ہیں کہ جی اس مہینے کو انتہائی منحوس سمجھا جاتا تھا، اور اس مہینے کو خیر اور برکت سے خالی سمجھا جاتا تھا،
اور اسی طرح ہمارے ہندوستان یہ برے صغیر پاک و ہند میں اب تو چونکہ پارٹیشن ہوئی ہے پہلے سے، یہاں بھی یہ توہمات تھے. جیسے آپ نے چند چیزوں کا ذکر کر دیا، یہ 13 تیزیاں ہیں، یعنی 13 دن تو بہت تیز ہے، پورا مہینہ منحوس ہے. اس میں شادی نہیں کرنی، نکاح نہیں کرنا، کاروبار شروع نہیں کرنا، نیا گھر نہیں بنانا، سفر نہیں کرنا، کوئی اچھا کام نہیں کرنا. یہاں تک کہ جیسے آپ نے اشارہ بھی کیا کہ بعض علاقوں میں یہ بھی تھا کہ بڑی احتیاط کریں جی، اگر ان دنوں میں کوئی برتن ٹوٹ گیا تو وہ پورا سال ٹوٹتا رہے گا. بعض علاقوں میں ہماری مائیں بہنیں چوڑیاں کانچ کی اتار دیتی تھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس مہینے میں ٹوٹے اور پھر پورا سال ٹوٹتی رہے. جی ایسا ہی. اچھا، پھر کچھ مستشرقین اور کچھ غلط قسم کے احباب کی وجہ سے کچھ ایسی من گڑت احادیث بھی آ گئیں اور روایات ایسی آ گئیں کہ جن کو سادہ لوگ مسلمانوں نے قبول کیا حدیث کا نام سن کے. یہاں میں آپ کی توسل سے اپنے سننے والوں کو اور آپ کے جتنے فالوور ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان کے سامنے میں ایک تھوڑی سی وضاحت کر دوں. اکثر بیان کرتے ہوئے احادیث کے حوالے سے آتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے اور یہ موضوع ہے. اور ضعیف حدیث کو بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ جس طرح اردو کا ضعیف ہے، بہت کمزور اور وہ بالکل کسی قابل نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ صحیح حدیث کی تشریحات اور اس کے اصول وہ الگ ہے، وقت نہیں ہے اور یہ موضوع بھی نہیں ہے. میں صرف موضوع اور ضعیف حدیث کا فرق عرض کرتا ہوں آسان لفظوں میں. موضوع اور ضعیف حدیث وہ ہے کہ جو ہوتی حدیث ہے، اس کے چونکہ حدیث شریف کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک اس کی صنعت ہے کہ جس میں بیان کرنے والے راویوں کا سلسلہ ہوتا ہے، ایک وہ الفاظ ہے کہ جو حدیث میں بیان کیے گئے اسے محدثین اور رسول ان کی اصطلاح میں متن کہتے ہیں. اب کبھی متن میں بھی، لیکن زیادہ تر صنعت میں کسی راوی میں جب وہ کوالٹیز نہ پائی جائیں کہ جو صحیح حدیث کے راوی میں پائی جاتی ہیں تو محدثین اس حدیث کو کہتے ہیں یہ ضعیف ہے. وہ ہوتی حدیث ہے، اس کی روایت میں بیان کرنے والوں میں جو چینل چلا آ رہا ہوتا ہے نا، چین ٹو چین، اس میں کوئی خرابی اور نقص ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو ضعیف کہہ دیتے ہیں. لیکن موضوع حدیث وہ ہے کہ جو سرے سے من گڑاتے ہیں، یعنی جس کا سرے سے کوئی مطلب حدیث کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے، بنی بنائی جھوٹ اور بہتان. اس لیے وہ ایسی حدیث آئیں جن کی وجہ سے ہمارے سادہ لوگ مسلمان جو ہے نا ان کو سن کر بغیر تحقیق کے اور اپنے نظریات اور عقائد کو وہ خراب کر بیٹھے، جس میں بالخصوص کہ 70,000 بلائیں صبح آتی ہیں اس مہینے میں، 70,000 شام کو آتی ہیں، اور اس مہینے میں بڑی جناب مصیبتیں آتی ہیں اور تکلیفیں آتی ہیں. چھوٹی سی بات یاد رکھیں، ہر دن اور ہر رات اللہ جل جلالہ ومن والہ کی تخلیق ہے، اس کا دن ہے، ہر مہینہ اس کا ہے. کسی مہینے میں، کسی دن میں، کسی ساتھ میں، کسی رات میں کوئی نوست، بے برکتی اور آفت اور مصیبت نہیں ہے. یہ جو آفات، بلیات، امراض اور یہ پریشانیاں آتی ہیں، نوستیں آتی ہیں، یہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں. یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کا کاموں کا نتیجہ ہے کہ اس کے صلے میں یہ چیزیں ہم پہ مسلط ہوتی ہیں، ورنہ کسی مہینے میں کوئی نوست نہیں. اور بالخصوص سفر شریف میں کوئی نوست اور بے برکتی نہیں. کیوں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفر، کہ جو یہ جب توہمات اور بدشگونیوں اور بد عقائد کا سلسلہ ہوا نا کہ اس میں یہ مصیبتیں نوستیں، تو حضور نے فرمایا سفر میں کوئی چیز نہیں ہے، کوئی نوست نہیں، کوئی بے برکتی نہیں. اور جدید طور پر بعد میں آنے والے احباب نے اس مہینے کے ساتھ ایک لائقہ لگا دیا، اور وہ ہے سفر المظفر. مظفر کا مطلب ہے کامیابی، برکت. تو یعنی یہ مہینہ نوست اور بے برکتی والا نہیں ہے، بلکہ یہ انتہائی کامیابی اور فوز والا مہینہ ہے. تو اس مہینے میں کسی قسم کی کوئی وہ نوست بھی نہیں ہے، مصیبتیں اور آفات و بلیات نہیں ہے. اور یہ تمام اور یہ ہمارے کمزور عقائد کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے یہ چیزیں ہم میں چونکہ پیچھے سے رائی تھی اور اصلاح کے باوجود ایسا نہیں ہو سکا. لیکن میرے ذاتی تھوڑے مشاہدے کے مطابق الحمدللہ اویئرنیس آ چکی ہے، اب کافی اس میں کمی اور تبدیلیاں آ چکی ہیں. یہ چونکہ اسی طرح تھا نا، 10 محرم، 13 تیزیہ اور 12 وفات. جی جی یہ ان دنوں میں شادی نہیں اور سلسلہ نہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں. ہاں یہاں میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں، یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ جیسے کوئی نکاح نہیں کرنا، سفر نہیں کرنا، کوئی نیا کام نہیں کرنا، کیونکہ اس مہینے میں وہ ناکام ہو جاتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی.
تو جن لوگوں کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہے، توکل مضبوط ہے، ان کو چاہیے کہ ان عقائد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ضرور یہ کام ان دنوں میں شروع کریں، بے شک تاکہ وہ غلط فہمیاں اور غلط عقائد دور ہوں۔ لیکن جن کے ایمان تھوڑے کمزور ہیں، جو تھوڑے سے ضعیف اعتقاد والے ہیں، خدا نہ خواستہ وہ ان دنوں میں کوئی کام کر بیٹھیں اور پھر اللہ کی حکمت اس میں یہ ہو اور اللہ کے ہاں کیا اس میں بہتری ہے، وہ ناکامی ہو جائے اس میں، تو وہ سارے کہیں گے نا اے دیکھو نا ہم کہہ رہے تھے نا، جی ایسا نہیں منع کیتا ہے اے تو سفیرو ہی کیتی ہے۔ بالکل بالکل تو یہی بات۔ پھر یہ لوگوں کا پکا عقیدہ اور ذہن بن جائے گا کہ ضرور اس مہینے میں اور ان دنوں میں یہ چیزیں ہیں۔ جی لہذا کمزور اعتقاد والے، یہ کوئی ضروری نہیں لیکن ایک رائے ہے کہ اگر وہ اس سے اجتناب کر لے تاکہ کوئی اور زیادہ اس کو غلط فہمی میں پختہ نہ ہو، راسخ نہ ہو، تو یہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ کوئی اس میں نہ ہو سکتا۔